الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے اسیا دن قیامت دا اسیا دن قیامت دا خدا بحثی عدالت تے اسیا دن قیامت دا خدا بحثی عدالت تے زمیں تپسی مثل تانبے پریشاں ہر بشر ہو سی کہو اللہ درود شریف پڑھیں سارے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ پیکر اخلاص ولی کامل مجاہد اہل سنت حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے پرخلوص دعوت پر پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں پر حاضری کا موقع مجھے ملا ہے اور آج بھی حضرت کا حکم مبارک میرا آنا آپ کا بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے پوری توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ان چند منٹوں کے اندر چونکہ یہ بہت مقبول اور محبوب وقت ہے 2 وقت یاد رکھیں ویسے تو سارے ہی وقت اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں ایک تہجد کا وقت اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے اللہ کی اپنے بندے کی طرف بڑا دھیان بڑا توجہ اور چونکہ وہ وقت سونے کا ہوتا ہے اور یہ وقت مصروفیت کا ہوتا ہے ہر بندہ اپنے کام دھندے کے اندر جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان دونوں وقتوں پر اپنے بندوں کی طرف اللہ کا دھیان اللہ کی توجہ ہوتی ہے بس ذرا آپ کی توجہ ہوگی یہ قبولیت کا وقت ہے دعا کا وقت ہے اللہ نے مسجد میں بیٹھ کر اپنے دین کا تذکرہ سننے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع کر دیا ہے کہو الحمدللہ ویسے تو تقریریں تو سالانہ جلسہ جب ہوتا ہے بڑے بڑے خطیب آتے ہیں یہاں پر آپ نے ترنم بھی سنے ہوں گے انداز بھی سنے ہیں اور ماشاءاللہ عبداللہ مخلص صاحب کو آپ دعا دیں
یقین جانیں میں پورے ملک میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی اس کانفرنس کو، اس ماحول کا تذکرہ میں ضرور کرتا ہوں، اور جناب حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب کی اس محنت کا تذکرہ بھی بہت سارے مقامات پر میں کرتا ہوں کہ اس طرح آپ حضرات کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اور یہ ایام واقعتاً دعا کی قبولیت کے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی مہربانی سے آپ حضرات کو اللہ کے گھر میں جوڑ دیا ہے۔ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے دور سے انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، میں بھی آپ کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہو گیا ہوں۔ زندگی کا کیا پتہ ہے بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص ہماری مسجد میں آیا، آ کر کہنے لگا مولانا صاحب میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں نے ان کی نماز جنازہ کا اعلان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز جنازہ کا اعلان کرنا ہے، مجھے لاؤڈ سپیکر کھول کر دے دیں۔ اب ہر مسجد کے اندر جاتے جاتے ہر مسجد میں اعلان بھی کر رہا ہے، جنازے کا ٹائم بھی طے کر رہا ہے، جنازے کا ٹائم بھی طے کیا اس نے کہ 3 بجے نماز جنازہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں، جب آخری مسجد کے اندر گیا اعلان کرنے کے لیے، وہیں پہ اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں پہ فوت ہو گیا۔ 3 بجے باپ کے جنازے کے ساتھ بیٹے کا جنازہ بھی تیار پڑا ہوا تھا۔ کہو اللہ! یہ ہے زندگی، اتنی تھوڑی سی زندگی۔ یہ شکر کریں اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی ہے، اللہ کا شکر ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اور آج میں ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی 1-2 گزارشات اپنی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر تھوڑی سی جو میرے ذہن میں اللہ پاک نے آخرت کی فکر آخرت کے حوالے سے، چونکہ بھائی کیا نام ہے جی، رجب ظریف صاحب، رجب ظریف صاحب کی والدہ صاحبہ کا، چونکہ گزشتہ سال بھی اسی طرح انہوں نے پروگرام رکھے تھے، اور روز ماشاءاللہ آپ ایک نئے عالم کی، ایک نئے ماشاءاللہ چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ میں تو آپ کا اپنا بندہ ہوں، آپ کے گھر کا بندہ ہوں، جب آپ مجھے بلاتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ علماء بڑی مصروفیت سے وقت لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، تو آپ ان کی قدر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، محبت سے آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور آج جو ہے جشن آزادی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ 14 اگست پر جو ہے مجھے اتفاق سے یہاں پہ حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور آج آزادی 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 کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ بالکل ہمارا ملک آزاد ہوا، کہو الحمدللہ، ہم اس بات کے بالکل قائل ہیں۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، سوال تو یہ بنتا ہے نا جی، آزادی تو ہم نے بھی منائی، پرچم کشائی تو آج ہمارے مدرسے کے اندر بھی ہوئی، اور آج بڑے مدرسوں کے اندر، دارالعلوم کراچی کے اندر بھی یہ پرچم کشائی کی تقریبات، یہ بالکل بہت اچھی بات ہے، ہم اس کے مخالف تھوڑی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک آزاد ملک دیا، کیا مجھے بتائیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں آزادی حاصل ہو گئی؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کیا ہمارے جنازے آزاد ہیں؟ کیا ہماری شادیاں آزاد ہیں؟ رسم و رواج سے آزاد ہیں؟ ہمارے غم، ہماری خوشیاں، ہمارے تمام کے تمام نشیب و فراز، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، میرے دوستوں اور بزرگوں، طریقے تو غیروں کے ہیں، اور نام ہم اسلامی ملک کا لیتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم اسلامی نظام کی بات کریں، لیکن جب اپنے اندر ہم جھانکتے ہیں تو اسلام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ دعا کرو کہ اللہ حقیقی معنوں کے اندر پاکستان بنا دے، کہو آمین۔ تو میرے دوستوں اور میں یہ بھی میرا سوال ہے، چونکہ میں آپ حضرات کا اپنا بندہ ہوں، میں اس لیے اس تقریر کے اندر الجھنا نہیں چاہتا، اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہتا کہ میں اپنے آپ کو الجھا کر اس انداز کے ساتھ بیان کروں کہ آپ پریشان ہو جائیں اور خام خواہ کہیں جی کہ کیڑے مولویاں بلا کے دانے تھے۔ میں اپنے آپ کو اس تقریر کے اندر نہیں الجھانا چاہتا، ہم اپنے مقصد کی بات آپ حضرات کو سنانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ ملک پاک، یہ سوال تو میرا بنتا ہے اور میں کر کے جانا چاہتا ہوں، کیا ہمارا ملک قادیانیت کے فتنے سے آزاد ہو گیا ہے؟ یاد رکھو، صحیح معنوں کے اندر آزادی تب ملے گی جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت محفوظ ہوگی اس ملک کے اندر۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی عزت محفوظ ہوگی۔ دن دہاڑے اسلام آباد کے اندر، توجہ کرنا، میں آزادی کی بات بتا رہا ہوں کہ کہاں کون آزاد ہے اور کون قید ہے۔ ہم قید ہیں
اور صحابہ کے دشمن آزاد بن کے پھر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دن دہاڑے جناب سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ، زور سے کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی توہین ہوتی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب نے شاید یہ بات نہ سنی ہو، ایک مقام پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر ساجد میر مسلک اہل حدیث کے جو سب سے بڑے قائد ہیں، جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، ان کے امیر ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی، ہم سن کر حیران ہو گئے کہ جس شخص نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اس کا نام آصف رضا علوی تھا۔ یہاں اس نے اسلام آباد کے اندر توہین کی، پورے ملک کے اندر احتجاج کی لہر آئی۔ آپ اندازہ کریں کہ 8 ایئرپورٹوں کے ٹکٹ، 8 جہازوں کے ٹکٹ اس شخص کو دیے گئے کہ آپ بالکل آزاد ہیں۔ یہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے یہ بات ہمیں بتائی تھی کہ 8 ایئرپورٹوں کے ٹکٹ اس شخص کو دیے گئے کہ جس ایئرپورٹ سے آپ کو راستہ ملے آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں۔ حالانکہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف اور آپ کی ایسی توہین کی، 1 منٹ کے لیے اسے ہمارے ادارے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ آزاد ہیں اور صحابہ کے گستاخ آزاد ہیں، اور ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ہم گرفتار ہیں، ہم قید ہیں، ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ جنہوں نے آواز اٹھائی اور ان کو خبردار کیا گیا، ہمیں راولپنڈی میں کہا گیا اپنی مسجدوں میں اس کے خلاف آپ نے آواز نہیں اٹھانی، لیکن حضرات علماء کرام نے پھر بھی آواز اٹھائی۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، دعا کرو کہ اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں آزادی نصیب فرما دے۔ آزادی تبھی ہوگی جب صحابہ کرام کی عزت و ناموس اس ملک کے اندر محفوظ ہوگی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں میں، ویسے تو ساری باتیں ادھر ادھر کی میں کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور جب اسلام ہوگا، جب یہاں دین کا نظام ہوگا، جب یہاں قرآن ہوگا، جب یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز سارے کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ کیونکہ میں اس تقریر میں نہیں، میرے دوستو، بات آزادی کی آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں بھی اپنا حصہ ملاتا چلا جاؤں ذرا۔ اللہ دعا کرو کہ اللہ میں ایسی آزادی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جن کا 3-4 دنوں سے آپ تذکرہ سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ حضرت عمر کا تذکرہ کرنے والے بھی اور حضرت عمر کا تذکرہ اور سیرت طیبہ حیات مبارکہ سننے والے بھی، سارے کے سارے خوش قسمت لوگوں کو اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ ہمیں پیار ہے، حضرت عمر کا پیار ہمیں ملا، حضرت عمر کو اہل سنت والجماعت کا پیار ملا ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا پیار ہے، یہ ایسی محبت ہے، اللہ اللہ، اس کے لیے ایمان والوں نے، اہل سنت والجماعت نے اس پیار کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اپنی اولادیں بھی قربان کی ہیں، اپنا مال بھی قربان کیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ تو سعادت کی بات ہے نا جی، یہ تو پیار کی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ اور آپ نے آتے ہی آزادی کی بات کی، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، آپ نے آزادی کی بات کی، کہا لوگو اگر آزادی چاہتے ہو تو آج اس طرح آزادی ملے گی۔ آپ ایک چوک کے اندر کھڑے ہیں، سامنے چند لوگ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، توجہ کرو میری طرف ذرا، جشن آزادی پر میری اس آزادی کی بات سنو تاکہ میں اگلی بات عرض کرنے کے قابل ہو جاؤں، تاکہ میرا بھی حصہ پڑ جائے، تاکہ میرا بھی حصہ پڑے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ راستے میں کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے تیار کر کے لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ آپ کی نگاہ مبارک اٹھی، آپ نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ارے بھائیو، حضرت دریائے، کہاں پر؟ دریائے
سن سن کے مولویوں کو بولو تو صحیح نہ ذرا اتنے تو ہی تقریراں زبانی یاد ہو گئی ہیں لوگاں میرے خیال کے مطابق. کیوں حضرت یہ تقریراں تے زبانی یاد ہو گئی ہیں. اب جناب راستے میں جو بات سنانا چاہتا ہوں میں اپنے مقصد کی بات سنانا چاہتا ہوں اور بات آزادی کی سنانا چاہتا ہوں. راستے میں آپ نے کہا ارے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ایسا جا کے پانیے چے سٹ ساں دریا چے سٹ ساں اور دریا چلنا شروع کر دے سی. اس کو دریا میں پھینکیں گے دریا خشک ہے. ہر روز ہر سال ایک لڑکی لیتا ہے جوان خوبصورت ایک لڑکی ہم اس کے اندر جا کر پھینکتے ہیں تب دریا چلنا شروع کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بات ہے, یہ تو آزادی نہ ہوئی ہے, یہ تو آزادی نہ ہوئی. ایک انسان کی جان لینا کتنا بڑا جرم عظیم ہے. ایک انسان کی جان ایک دریا لے رہا ہے, یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. یہ اسلام ہے, یہ ریاست مدینہ ہے, یہاں تو انصاف کی بات ہونی چاہیے. میں انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا نہیں دیا, بڑے بڑے جنابے والا نعرے یاد کرا کر نہیں بھیجے. فرمایا ایک چھوٹی سی جھنڈی ہے, ایک میرا چھوٹا سا خط ہے, یہ ذرا لے چلو, یہ لے چلو. اس خط کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور اس نوجوان لڑکی کو اپنے گھر میں بٹھاؤ. یہ دریاؤں کی زینت نہیں, یہ تو اپنے گھر کی زینت بنے گی, یہ اپنے گھر میں رہے گی اور میرا خط دریائے نیل میں جائے گا. ذرا آخر تک آنکھوں نا سبحان اللہ. ذرا اے آزادی ہے جناب, اللہ اللہ. اب وہ جو مرنے کے لیے جو بیچاری تیار جا رہی تھی اسے پتا تھا چند منٹوں کے بعد میری موت ہونے والی ہے. لوگ زبردستی کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں, لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت عمر کے آنے سے اس خاتون کو اجازت مل گئی, اسے آزادی مل گئی. بتاؤ صحیح معنوں کے اندر یہ آزادی ہے یا نہیں ہے؟ اصل آزادی اے وے, یہ اصل آزادی ہے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. حضرت عمر کا خط جب دریا نیل کے پاس جاتا ہے, حضرت عمر نے 2 جملے لکھے. فرمایا لمبی چوڑی بات نہیں, ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور دریائے نیل چل نہیں تے چل, نہیں تے نہ چل, تیری مرضی ہے. تجھے محمد عربی کا غلام لکھ رہا ہے, تجھے عمر لکھ رہا ہے. خط دریا کے اندر پھینکنے کی دیر تھی, دریا نے بھاگ بھاگ کر چلنا شروع کر دیا. واہ عمر, واہ عمر. حضرت عمر نے خط نل جناب دریا ٹر پہ اور اتنا پانی کہ باہر آنے الگ پہ, اتنا پانی سبحان اللہ. دنیا تک کے حیران ہو گئی یار, اسی تو سارے قید بن کے بیٹھے ہیں, قیدی بن کے بیٹھے ہیں. دعا کرو کہ اللہ پاک اس طرح نہیں حقیقی آزادی اساں نصیب فرمائے. توجہ کرو, ایک شخص ملنے کے لیے اور بادشاہ وقت آدھی دنیا کا حکمران, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. واہ عمر واہ, ایک روم کا سفیر ملنے کے لیے آ رہا ہے حضرت عمر کی خدمت کے اندر. میں نے یہ بات بیان نہیں کرنی تھی, لیکن اپنا حصہ ملانے کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں, ایک شخص ملنے کے لیے آیا, روم کا سفیر ہے. آ کر کہتا ہے بادشاہ وقت کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا جی کیا کام ہے؟ کہنے لگے جی کہ میں روم کا سفیر ہوں اور وہاں کا رہنے والا ہوں, میرا کوئی ضروری کام ہے ان کے ساتھ, میں نے ذرا ان سے مشورہ کرنا ہے. اچھا جی ذرا آپ ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں, حکومتی مشورہ ہے, بادشاہ وقت سے ملنا ہے, کس محل میں جانا پڑے گا, کس راستے پہ جانا پڑے گا, کون سی راہداری ہوگی, کون سا سرخ قالین بچھا ہوا ہوگا, کون سا جناب والا کس محل کے اندر تشریف فرما ہوں گے, کس بیڈ روم کے اندر بیٹھے ہوں گے, کس صوفے کے اوپر جلوہ فروز ہوں گے, ذرا مجھے ان کا بتائیے تو صحیح نا. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. یہ روم کا سفیر چلتا ہوا جا رہا ہے. کہاں جی کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا جی اسی وقت تو وہ اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے بادشاہ وقت جنگل میں تشریف لے گئے.
جی بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے ہیں. اس نے کہا اچھا ایسے بادشاہوں کے ساتھ ملاقات، پھر میں نے ملنا بھی ضروری ہے. اچھا جی آؤ، پھر آؤ جناب آپ کو بتاتے ہیں، وہ جنگل کا راستہ بتاتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے. جب جنگل کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ آگے ایک چرواہا اللہ ایک اینٹ سرہانے رکھ کر آرام فرما ہے جی. 22 لاکھ مربع میل نہ حکمران جنگل ہے جناب، ایک سرے تلے رکھ کے آرام کا فرمانا جی. آزادی نہیں گل آ گئی ہے تو ذرا سنا نا. اللہ تو کیا دن جی ہے جائے کچھ اس حوالے نال تے گل کرنی تو تھوڑی جی ضروری ہو گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بندے سے پوچھتا ہے، ایک شخص سے سوال کرتا ہے، یہ بتائیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی آپ کو نہیں پتا، یہ جو لیٹے ہوئے بزرگ ہیں سبحان اللہ یہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مراد پیمبر ہیں، جناب سیدنا عمر ہیں. اچھا یہ حکمران ہیں. پہلے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا. اب جناب والا اپنے رہبر کو اپنے ساتھی کو کہتا ہے یار تم ذرا چلے جاؤ واپس، میں ذرا قریب انہیں جا کر دیکھتا ہوں. جب قریب پہنچتا ہے وہاں پر ایک شیر کو سامنے دیکھا تو شیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سبحان اللہ سیکیورٹی گارڈ بن کر پہرا دے رہا ہے. جنگل کا ایک شیر سیکورٹی گارڈ بن کے حضرت عمر کا پہرا دے رہا ہے. اچانک اس نے چیخو پکار شروع کر دی زور زور سے، ہائے ایک ہو گیا، ہائے یہ جنگل کا شیر مجھے کھانے لگا ہے، یہ جنگل کا شیر مجھے کھانے لگا ہے. حضرت عمر کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد حضرت عمر نے دیکھا، کہا وہ خیر تے ہے سنگیا کیا ہو گئی؟ آکھن لگا جی میں حیران ہو گیا، اے شیر تھوڑے تے کول پیرا دینا پہ ہے. حضرت عمر نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہتا ہے جنگل کا شیر ہو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے، ہمیں تو ان سے ڈر لگتا ہے. حضرت عمر نے کہا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جنگل کا شیر بھی ہمارا حیا کرتے ہیں، یہ جنگل کے شیر بھی یہ درندے بھی ہمارا حیا کرتے ہیں. اللہ اللہ. لیکن آج کی کچھ نسل ایسی بھی ہے جو حضرت عمر کا حیا نہیں کرتے. اللہ اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں اس میں بھی نہیں الجھتا، آپ نے ساری تقریریں سنی ہوئی ہیں. حضرت عمر نے کہا مجھے پہچانو، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. حضرت یہ آپ کو کھا جائے گا، اللہ اللہ آپ کو ختم کر دے گا، یہ اس سے آپ ڈرتے نہیں ہیں. حضرت عمر نے فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان جانے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہم تو آخرت کی تیاری کے لیے ہم تو پہلے سے تیار رہتے ہیں، یہ ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب سے میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کے قدموں میں گیا ہوں، یہ جنگل کے شیر بھی میری حفاظت کرتے ہیں. اللہ اللہ. یہ آزادی ہے، کہو سبحان اللہ. اللہ صحابہ نے غلامی چے آزادی نصیب فرمائے. ہاں جی. اور جڑے ماحول اسی پھنسے ہیں نا جی، کہو استغفر اللہ. ایسا آزادی نہیں آکھ سکنے، ایسا تباہی اور بربادی آکھ سکنے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ جڑے ماحول اسی پھنسے ہیں. اس واسطے میرے دوستوں اور بزرگوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسا حضرت عمر نے نقش قدم تے چل کے اللہ پاک انہوں نے پیار نصیب فرمائے. آنکھو آمین. خیر میرے دوستوں اور بزرگوں ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی.
آزادی کے حوالے سے یہ صحیح معنوں کے اندر آزادی ہے۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، خیر اللہ، اب آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر، توجہ پوری میری طرف رکھیں، مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر آپ توجہ کرنا ذرا، اسی نیت کے ساتھ گھومتے ہیں، رہتے ہیں، قیام پذیر ہیں مدینہ شریف کے اندر۔ اللہ جب میری موت کا وقت آئے، اللہ تیرے محبوب کا شہر ہو، اے میرا خیال ہے سبحان اللہ تھوڑی آئی ہے، ذرا پوری آوے نا۔ اللہ موتوں نہ مزہ بن جائے، موت کا مزہ آ جائے۔ فیصل آباد کے ایک قاری اہل اللہ صاحب، قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادے، تو میں آخیا نا تقریرا وہ اسی جلسیاں تے کرنے ہیں دنیا، وہ بھی انشاءاللہ میں تساں سڑا سا آ کے، لیکن اس وقت ایک دعا منگنا چاہنا، دعا کرو کہ انہاں دیہڑیاں چ دعا قبول ہونی ہے، اور بڑا سونا موقع ہے، مسجد وچ بیٹھے ہیں تے انشاءاللہ یہ دعا منگنے اس تے میں یہ ساری گل سنانا چاہنا ذرا۔ اللہ قاری اہل اللہ صاحب، قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے گئے فیصل آباد۔ ڈاکٹر نے کہا جی گردہ ختم ہو گیا، دونوں گردے، اب نیا گردہ ڈالنے کے لیے 6 لاکھ روپے کا انتظام کریں۔ قاری صاحب نے کہا اچھا میں انتظام کر کے آتا ہوں۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے نکل کر سیدھا ٹریول ایجنسی والے کے پاس گئے، کہتے ہیں یار A10 مدینے نہ ویزا کتنے نے؟ اس آخیا جی 5 لاکھ روپے آزاد ویزا 5 لاکھ روپے کا۔ انہیں آخیا گردہ 6 لاکھ نا، ویزا 5 لاکھ نا، تے گردہ پوا کے دا بدلوا کے دا، موت تے پھر بھی آنی ہے، تے پاویں پیسے کول ہون کوئی نہ، حالات تے زندگی نے نظر کوئی نہیں پہ آنے۔ آپ نے اپنے گھر جا کر 6 لاکھ روپیہ اٹھایا، 5 لاکھ روپے کا ویزا لیا، اپنی اہلیہ سے کہا میری فوراً تیاری کی جائے۔ اہلیہ نے تیاری کی، آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ شریف پہنچ کر یہی دعا مانگتے رہے، پتہ ہے کون سی دعا؟ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں۔ کل اور بھی نعت خوان آسن انشاءاللہ، سبحان اللہ بھی اخواسن، نعرے بھی مرواسن، سارا کچھ کرسن۔ تسی ذرا میری اس دعا تے آمین آکھو ذرا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو سی۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ یا اللہ جس نے آمین کہی ہے اللہ اسے موت مدینے کی نصیب فرما دے۔ اللہ موت مکے کی عطا فرما، موت مدینے کی عطا فرما۔ اگر اللہ ہم اس قابل نہیں ہے میرے اللہ، اگر موت نے آنا ہی آنا ہے پھر میرے مولا تہجد کا وقت ہو، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما۔ اللہ اچھے وقت میں اچھی حالت میں موت عطا فرما۔ باوضو حالت جس نے مرنا وہ میری اس دعا پہ آمین کہے گا، جس نہیں مرنا وہ اتنے بیٹھا رہے، بے شک میری دعا تے آمین نہ آکھے، بے شک روٹی کھا کے استادہ نے چول کھا کے چلا جاوے۔ توجہ کرو، جس نے مرنا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلے ذرا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دعا یہ ہے اللہ تہجد میں موت آئے، اللہ وضو کی حالت میں موت آئے۔ اللہ اگر یہ دعا اس وقت قبول ہو جائے، میرے اللہ ہم نے تو سنا ہے
ہے یہ بات کہ تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، ہم جان گئے ہیں تیری پہچان یہی ہے، اللہ کی پہچان یہی ہے۔ توجہ ادھر رکھو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی مانگ رہا ہوں، اپنے لیے بھی مانگ رہا ہوں۔ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، خوشی کے وقت تو لوگ آگے آگے چلتے ہیں، جب غم کا وقت آتا ہے جنازہ جا رہا ہوتا ہے، جنازہ آگے ہوتا ہے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبر کے اندر بندے کو پہنچا کر بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یارا تسی میرے نال موبائل تے گلاں کرنے آئے ہو، یار آپ میرے ساتھ تو بڑی محبت رکھتے تھے، کبھی پنڈی جاتے تھے یاد نہیں یار آنا حق نواز نال وینے کٹھے موڑا سا یار ذرا راجہ بازار کم ہے، ذرا صدروں روٹی کھانے ذرا چکوالوں ہو آنے یار ذرا تلا گنگوں ہو آنے ذرا نال تے آنا، اپنی گاڑی میں میری سیٹ رکھتے تھے۔ آج میری قبر پہ کھڑے ہونے کے لیے تم تیار نہیں ہو، ذرا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، لوگ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، پڑیاں رکھو مٹی پاؤ، اور جب میرے دوست اور بزرگوں مٹی ختم ہو جاتی ہے، کبھی بارش سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو یاد رکھو یہی دوست جب کبھی قبر پہ جاتے ہیں آکھنے یار ممریز نہیں قبراں تے مٹی ہٹ گئی ہے، پانی نہ رڑ گئی ہے، اور مٹی پا کے آؤ اسے سیٹ کر کے آؤ، اوپر سے اور مٹی ڈالتے ہیں، کبھی نکال کے قبر کو کھول کے بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ اللہ اچھے وقت میں اچھی حالت میں مکے اور مدینے والی موت جلدی نصیب فرما دے، شہادت کی موت عطا فرما دے۔ ساری موتوں کی صدر محترم موت شہادت کی موت ہے، اس لیے یہ مت کہنا کہ ابھی میرا بڑا وقت باقی ہے، وقت جناب والا چلا گیا ہے ختم ہو گیا ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں۔ دادا جی ادھر ہی پھر رہے ہیں، پوتا صاحب اچانک ایکسیڈنٹ کے اندر، اچانک برین ہیمرج کے اندر، اچانک کرنٹ لگتے ہوئے دنیا سے جا، یہ میرے سے زیادہ واقعات آپ نے سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ اس لیے میں سنا رہا ہوں نا، تو اس لیے یہ مبارک وقت ہے، اللہ سے یہ دعا مانگو۔ آؤ ذرا توجہ کرو ذرا، اللہ مدینے والی موت۔ وہ ایک مولوی صاحب چلا گیا نا جی پنجاب نا، استاد جی پنجاب نا ایک مولوی چلا گیا، وہ بار بار یہی تقریر کرے اللہ موت مدینے نہیں دیں، موت مدینے نہیں دیں، موت مدینے آوے، موت مدینے آوے۔ اچھا جس وقت مدینہ شریف گیا میں بھی اللہ پاک بڑی دفعہ حاضری نصیب فرمائی، پھر اللہ پاک حاضری نصیب کرے۔ دعا کرو ای کرونا شرونا جتنی سازشاں اللہ کرے ای ختم ہون، حرمین شریفین دوبارہ کھلن تو سارے مل کے بن جان، اللہ اساں سارے اٹھے نہیں حاضری نصیب فرمائے۔ خیر میں اجازت کی دیئے متفرق تقریر کرنے نہیں ذرا، خیر او جی موت مدینے نہیں آوے، موت مدینے آوے، مدینے نہیں اتھے آوے، تے اتھے جس وقت جا کے نا جنت البقیع چ قبر تکیس نا، وہ لحد علی قبر، وہ قبر وچ ایک قبر بنی ہے جناب، وہ لحد علی جڑی قبر ہونی، اچھا او تقریراں تے پاکستان کرنا یا موت مدینے آوے مدینے آوے، اتھے قبراں تے کھل کے تقریر شروع کر دیتی سانا بشک نہ آوے بشک نہ آوے بشک نہ آوے پاکستانی مر ونجا۔ تو خیر جناب والا دعا کرو، اور مرنا تے مرنا ہی ہے، دعا کرو اللہ موت مدینے نہیں عطا فرماوے۔ خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وقت تھوڑا ہے ذرا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ایک دن دعا مانگ رہے ہیں اللہ وہ وقت کب آئے گا جب تیرے محبوب کے شہر میں میری موت آئے گی۔ ایک دن سوتے ہیں، توجہ، ایک دن آنکھ لگ جاتی ہے، رات کو سبحان اللہ خواب کے اندر شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا امام الانبیاء، وہ حسین مکھڑے والے، وہ حسین و جمیل چہرے والے، سبحان اللہ وہ مبارک چہرے والے، اللہ اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ والا مکھڑا عطا کیا، واللیل والی زلفیں عطا کی، اللہ نے کیا مقام عطا کیا، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔
جس کا یہ ایمان ہے وہ ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قرباں، اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی۔ سبحان اللہ۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ اور ایک کہنے والا کیا کہتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ۔ اس وقت سبحان اللہ کہنا بھی اجر سے خالی نہیں، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یہ مبارک وقت ہے، یہ مبارک لمحات ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سے خواب کے اندر زیارت کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میری موت کب آئے گی، میری موت کب آئے گی؟ حضور نے 5 انگلیوں کا خواب کے اندر اشارہ فرمایا، 5 انگلیوں کا اشارہ ہاتھ کا۔ آنکھ کھل گئی، بڑے پریشان کہ جی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے تو موت کا پوچھا تھا تو اس طرح ہاتھ کا اشارہ فرما دیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ اپنے ایک مرید کو بلایا اور کہا کہ جاؤ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ، جن کی تعبیر الرؤیا کتاب آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، کتب خانوں سے مل جاتی ہے۔ جاؤ جا کر ذرا ان سے پوچھئے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے۔ اللہ، جب مرید علامہ ابن سیرین کی خدمت میں پہنچتا ہے تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ یقیناً یہ خواب امام مالک کو ہی آئی ہوگی، ایسی خواب انہی کو آ سکتی ہے، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور وقت کے امام ہیں۔ اچھا جی، تو اب فرمایا کہ حضور سے ایک بات پوچھی تھی، آپ نے 4 باتیں اور بھی فرما دیں کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے۔ توجہ کریں ذرا، وہ سورہ لقمان کی آخری 5 آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، سبحان اللہ کہہ دو ذرا، قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ ہے؟ قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ محکمہ موسمیات والے امکان ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس مسجد کے اندر آیا، مولانا عبداللہ مخلص صاحب، مجھے کہنے لگا جی دیکھو دیکھو قرآن میں ہے بارش کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن محکمہ موسمیات والوں نے بتایا ہے کہ بارش ہوگی۔ اب جناب والا بارش نہیں ہوئی اس دن، کہتا ہے جی نیٹ پر بھی آ گیا ہے بارش ہوگی، اتنے فیصد ہوگی، اتنے بجے ہوگی۔ جب بارش نہ ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا، دوبارہ میرے پاس آیا، میں کہا ہاں جی ہوں دسو ہوگی یہ بارش؟ کہنے لگا جی میں آنگا جی نیٹ تے بھی آیا ہے سارا کچھ ہویا ہے۔ میں کہا جی پھر؟ کہتا ہے جی دوبارہ خبر آ گئی، وہ بادل پاکستان سے ناراض ہو کر چائنا چلے گئے۔ میں کہ اصل روزہ رکھی ہے اتوں تے بادل مسلمانہ کو خفا ہو کے کافراں کو چلے گئے۔
حضرت یہ بھی عجیب گل ہے. تو میں بڑا حیران, میں کہا روزہ تو, لیکن بات یہ ہے کہ وہ امکان ظاہر کرتے ہیں, وہ حقیقی طور پر نہیں کہتے, یقینی طور پر تو وہ بھی نہیں کہتے. اس لیے بارش کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ارحام میں کیا ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے, اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے. میں یقین کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جب میرا اللہ بنا رہا ہو, کوئی دکھا دے, بتا دے, پہلے مہینے کوئی بتا دے اللہ کیا بنا رہا ہے. بنانے کے بعد تو ہر کوئی بتا سکتا ہے, تمہاری مشین ہے, پھر بول پڑتی ہیں, اس سے پہلے وہ خاموش ہوتی ہیں. اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ علم بھی میرے پاس ہے, میں کیا بنا رہا ہوں اور کیا عطا کرنے والا ہوں. بیٹا ہے بیٹی ہے, اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کیا ہونے والا ہے, اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, موت کب آئے گی, اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ موت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, موت کا کوئی پتہ نہیں, موت کا کوئی پتہ. حقیقی خوشیاں خاک میں ملنے والی ہیں. اس لیے توجہ کریں ذرا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور توبہ اور استغفار کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ اپنے بندوں کی طرف اتنے متوجہ ہوتے ہیں. توجہ کریں, باقی تقریریں آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے, فوراً توبہ کیجئے. سارے اپنی زبان سے کہیے, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری, یا اللہ میری توبہ توبہ توبہ. جو موت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا کہہ دیں, یا اللہ میری. دیکھو جی, میں مشکل تقریر تے نہ کرنا پہ, بالکل آسان تقریر پہ کروں, کوئی اوکھی سمجھانے والی تقریر نہیں. وہ توسوی صاحب بھی آنے اور جناب مطیع اللہ صاحب بھی آنے, بڑے بڑے خطیب آنے, جڑے جناب والا تساں جلوے تے حلوے تے ملوے تساں سارا کچھ سنانے اور مخلص صاحب انہاں بلانے تسی خوش ہونے. لیکن اے تقریر بھی تو یاد کرنی چاہیے نہیں جی, کیا خیال ہے جی؟ اس تقریر نہیں ضرورت ہے. اگر تسی آکھو نہیں ضرورت ہے, میں دعا کرنا ہے, میں ماں کے زور لانے نہیں, میں راتی حضرت حسین نہیں شہادت اتھے بیان کرنی ہے کسی اور جگہ تے. تے اس مقام تے میں جڑی گل میں فوتکی نہ جڑا نا جی موقع ہے, تے اس موقع تے میں یہی گل سنانا چاہنا کہ سارے مل کے توبہ کریے بھائی. یا اللہ میری, اللہ کتنی سنی ٹھنڈی آواز چلائیے, سارے ذرا مل کے آنکھو, بڈھے جوان سارے, یا اللہ میری, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت عمر کا دور ہے, ایک شخص سامنے شراب کی بوتل اٹھائے ہوئے آ رہا ہے. توجہ کریں ذرا, ایک شخص سامنے شراب کی بوتل بغل میں اٹھائے ہوئے آ رہا ہے. حضرت عمر نہ دور ہوئے, حضرت عمر کا دور ہو, بندہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہو, حضرت عمر سامنے ہو. اللہ اللہ, حضرت عمر نے تلوار کو باہر نکال لیا. کوئی زرداری نواز شریف نہ دوڑتے نہیں جناب, حضرت عمر نہ دوڑے, آپ نے غصے سے تلوار باہر نکال لی. یہ میرے قریب آئے گا, میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. شراب پیتا ہے. توجہ کیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں, جب فاصلہ تھوڑا رہ گیا, اس بندے نے ایک فیصلہ کیا جس فیصلے کی آج ہمیں ضرورت ہے. توجہ کیجئے, اس بندے نے پتہ کیا کہا, یا اللہ عمر کی تلوار نظر آ رہی ہے, ابھی میری گردن اڑا دیں گے. یا اللہ تیرا نافرمان عمر کو برداشت نہیں ہے, حضور کا گستاخ عمر کو برداشت نہیں ہے. یا اللہ ابھی یہ میری گردن اڑا دیں گے. حضرت عمر کھڑے ہیں گردن اڑانے کے لیے. یہ شخص کہتا ہے, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ.
اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اور بتا کیا کہتا ہے؟ گناہ گار ہوں میں، خطا کار ہوں میں، سیاہ کار ہوں میں، یہ مانا کہ بندہ گناہ گار ہوں میں، پر خدایا تیری رحمت کا طلبگار ہوں میں۔ تو ذرا انشاءاللہ میری تقریر یاد رہی انشاءاللہ، اور میں خلاف توقع ہی تقریر پہ کرنا، میرا یہ تقریر میں موڈ ہے یا ہی نہیں ہے، میں تقریر دوئی کرنی ہے اور کرنا دوئی پہ آئے تھے۔ ذرا توجہ کرو ذرا، ایک مولویانہ ذہن بھی ہونا ہے نا، بندے موڈ ایک ہونا ہے نا، میں ہیں جی موڈ تے بنے ہونے، کیونکہ اس علاقے چ تقریراں دوئے موڈ نال کرنیاں پینیاں۔ لیکن جناب والا ذرا آپ توجہ کریں، ذرا مجھے یہ بات یاد آ گئی، حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے کہ ذرا یہ میرے قریب آئے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب فاصلہ تھوڑا رہ گیا، جب حضرت عمر کے قریب آیا، توبہ کرتا ہوا آیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت عمر نے بغل سے شراب کی بوتل کو کھینچا اور کہا کیا اس بوتل کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ فوراً ہاتھ کانپ رہے ہیں، ڈر، خوف، پریشانی کے عالم میں ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے کہتے جی اس کے اندر سرکہ ہے۔ کیا کیس اس میں سرکہ ہے جی۔ حضرت عمر آکھیا یار بوتل شراب نہیں ہے، نظر بھی شراب آنی پئی ہے، بندے نہ سرکے نہ چاہ کے دے۔ چلو عمر تو انصاف کرنے والا ہے، پہلے چیک کر لیتے ہیں۔ ہوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ ذرا، اب ذرا چیک کر لیتے ہیں ذرا اللہ کتنے کریم اور مہربان ہے، سبحان اللہ، اللہ کتنے مہربان ہے۔ اب ڈھکن کھل رہا ہے جناب والا بوتل کا۔ حضرت عمر ڈھکن کھول کے، سبحان اللہ نہیں آواز آنی چاہیے نہیں ہے ذرا، جب یہ ڈھکن کھلا، ڈھکن کھلنے کے بعد آپ نے سونگا تو سرکے کی خوشبو آ رہی ہے، سرکے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنا میرا اللہ مہربان ہے۔ حضرت عمر اسا آکھیا ہوئے اللہ نے اب بندیا شراب، بوتل شراب کی، نظر شراب آ رہی ہے لیکن تو نے سرکہ کہہ دیا ہے۔ ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں، اپنے گھر میں سرکہ رکھیں، کھجور بھی رکھا کریں، کبھی وہاں رزق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، یہ دو چیزیں اپنے گھر میں ضرور رکھا کریں۔ خیر جناب والا، حضرت عمر نے یہ فرمایا اللہ کے بندے سرکہ منع تو نہیں ہے، سرکے پر پابندی تو نہیں ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، رو کر کہتا ہے حضرت تھی تو یہ شرابی لیکن میری توبہ نے اس کو سرکہ بنا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اب ذرا میں دو شعر سنا دوں آپ کو تقریر ختم کرتے ہوئے۔ آپ نے ساری بات میری سمجھ تو لی ہے نا، ساری بات میری سمجھ لی ہے۔ سارے کہہ دو یا اللہ میری، سارے آنکھو یا اللہ میری۔ اللہ اٹھنے سے پہلے پہلی ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا کرنا۔ کون اللہ؟ ذرا شعر متوجہ ہو کر سنیں پھر سبحان اللہ کہے، میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ سزا دینے والا، جزا دینے والا، سزا، یہ سارا شعر آپ نے سبحان اللہ میں ہی سننا ہے۔ سزا دینے والا، جڑے پیچھے کھلتے ہیں وہ بھی ذرا اکثر، کیونکہ میں دعا منگنی آ کر دے۔ سزا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔
وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. تقریر میری انشاءاللہ 29 سفر کو بھی ہو جائے گی, کہو انشاءاللہ, لیکن یہ تقریر آپ کو یاد رہے گی, کہو انشاءاللہ. سزا دینے والا, جزا دینے والا, وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. اگلا شعر. کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے, کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے, وہ رحمت کا دریا بہا دینے والا, وہ رحمت کا دریا. سارے ذرا مل کے کہہ دو ٹھنڈی ہوا میں, وہ رحمت کا دریا بہا دینے والا, وہ رحمت کا دریا. پولیس والے بھی سارے کہہ دے, وہ رحمت کا دریا بہا دے. ہمارا ایک شاعر ہے وہ آنا جی, یہ پولیس والے تو مولوی نے بڑی سخت ڈپٹی ہے, اور مرغی وچ بھی اللہ پاک نے دو ہی لتاں رکھی ہیں, ایک مولوی ہستے ایک پولیس والے ہستے, اس لیے وہ رحمت کا دریا بہا دینے والا. اللہ اب میں دعا کرتا ہوں, جس نے بھی یا اللہ تیری طرف دھیان کر کے, متوجہ ہو جاؤ ذرا, دھیان کر کے توبہ کی ہے. دیکھو بھائی, تم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں, دینے والے کو گلا ہے گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم, دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں. ہمارا توجہ, ہماری دھیان کہیں اور جا رہا ہے, چاولوں کی طرف. ذرا 1 منٹ میری طرف متوجہ ہو جائیے, دعا کر رہا ہوں, چاول ملتے رہیں گے. شاید یہ دعا نہ ملے, چاول 10ویں محرم تک پکتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ دعا شاید پھر نہ مل سکے, شاید مجھے نصیب نہ ہو, شاید آپ کو نہ مل سکے. یہ دعا توجہ کے ساتھ مانگ کر چلا جائے. یا اللہ, جب ہماری موت آئے, اللہ ایمان کی حالت میں موت آئے, اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے, اللہ ہاتھ ایسے کر لیجئے ذرا 1 منٹ کے لیے. اللہ جب دم واپسی ہو, اللہ جب روح نکل رہی ہو, اللہ بڑا مشکل وقت ہوگا, بڑے مشکل لمحات ہوں گے, اللہ اسے آسان کر دینا, اللہ آسان کر دینا, آسان کر دینا, آسان کر دینا میرے اللہ. جب دم واپسی ہو, زباں پہ جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.